انٹیریئر کمیٹی کے لحاظ سے آپ کو بات کرنا چاہتی ہوں کہ آج ہماری انٹیریئر کمیٹی کے اندر میٹنگ ہوئی ہے. اس میں ویسے تو ایجنڈا جب ہم دیتے ہیں جو اس وقت ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں، اس میں بہت سارے ایجنڈا ہمارے والے تو omit کر دیے جاتے ہیں، ہمارے والے تو ٹیبل پہ ہی نہیں آتے ہیں، لیکن اینی ادر ایجنڈا میں ہم ضرور بات کرتے ہیں اور اس میں بہت ساری باتیں کی گئی ہیں. اس میں ہمارے جو ایم این ایز یا جو ہمارے ایم پی ایز یا پاکستان تحریک انسان کے ورکر کو، انصاف کے ورکر کو، کارکنان کو جب سب کو سزا دی جاتی ہے اس موجودہ فارم 47 کی حکومت کے لیے کی طرف سے، صرف اسے کہ وہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم نے وہ بات کی. میں نے چیئرمین صاحب سے کہا، میں نے کہا چیئرمین صاحب مجھے پتا ہے نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں نہ آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے، لیکن میرا فرض ہے کہ میں انٹیریئر منسٹری کی کمیٹی میں آپ کو آن ریکارڈ یہ بات کہہ دوں، اور کیونکہ سیکٹری انٹیریئر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اسپیشل سیکٹری بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ان کی اسٹیٹ منسٹر ہے طلال چودھری صاحب وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. میں کہا آن ریکارڈ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب میرا نام خان صاحب کی لسٹ میں ہوتا ہے پولیٹیکل لیڈرز کا، اور خان صاحب کو ہم اڈیالہ جیل ملنے جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں 6 گھنٹے باہر بٹھایا جاتا ہے، مجھ سمیت کسی بھی لیڈر کو ملنے نہیں دیا جاتا، اور جو وہاں پہ موجودہ لیڈرز ہوتے ہیں ان کو اریسٹ کر دیا جاتا ہے. پھر میں نے کہا خان صاحب کی عزت دار بہنیں وہاں سڑک پہ 4-4 6 گھنٹے بیٹھی ہوتی ہیں، ان کو بھی خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جاتا. یہ آن ریکارڈ میں صرف آپ کو بتانا چاہتی ہوں. اور ہم جب یہاں سے نکلتے ہیں تو ہم سے راستے میں باقاعدہ پولیس جو ہے وہ مس بہیو کرتی ہے کہ جی آپ آگے نہیں جا سکتے ہیں. یہ کس قانون کے تحت ہو رہا ہے اور کس طاقت کی وجہ سے اور کس کے کہنے پہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ ہمیں یہاں پہ جواب نہیں دے سکتے ہیں. دوسرا اسی طریقے سے حامد رضا صاحب نے اور جو ہمارے چودھری نثار جٹ صاحب ہیں یا پھر جمشید دستی صاحب نے جب یہی ساری باتیں کی تو اس پہ سارے طلال چودھری نے کہا کہ جی میں تو صرف یہاں کا آپ کو جواب دے سکتا ہوں اسلام آباد پولیس کا، باقی چیزیں کا نہ مجھے پتہ ہے نہ میرے کنٹرول میں ہے. جس کے اوپر پھر ظاہری بات ہے یہ کہا گیا ہماری طرف سے کہ جب ایک انٹیریئر منسٹر آن ریکارڈ یہ کہہ رہا ہے کہ نہ مجھے پتہ ہے نہ میرے کنٹرول میں نہ میں اس کو جواب دوں، تو جواب دے تو ظاہری بات آپ کو ہونا پڑے گا، کیونکہ آپ کی ناک کے نیچے اور ان کی ایما کے اوپر، موجودہ حکومت کی ایما کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہر وہ ظلم، ہر وہ جبر ہو رہا ہے جس کی تاریخ میں کہیں پر مثال نہیں ملتی ہے. باقی یہ کہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے یہاں پہ کہا کہ جی آپ آئی جی اسلام آباد کو بلائیں، کیونکہ میں ایز چیئرمین آف دی اسٹینڈنگ کمیٹی فار ہیومن رائٹس میں آئی جی اسلام آباد کو ابھی تک نہیں بلا سکا، کیونکہ وہ جواب دینا پسند ہی نہیں کرتے، وہ آتے ہی نہیں ہیں. ہمیشہ جب وہ ایجنڈا بھجواتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس میں آئی جی اسلام آباد کا ایجنڈا نکال دو، اس میں جیل والا ایجنڈا باہر نکال دو، اس میں فلانا ایجنڈا نکال دو. تو پھر ظاہری بات ہے واپسی پر ہم نے صرف کاغذ کو کالے نہیں دیکھنے ہیں نا. اگر ہم ہیومن رائٹس کے لیے جو پاکستان کے درجے بدترین ہیومن وائلیشن ہو رہے ہیں اس موجودہ حکومت کی طرف سے، اگر ہم اس کا تدارک نہیں کر سکتے، اگر ہم اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ ایک چیئرمین فار اسٹینڈنگ کمیٹی ہیومن رائٹس کا صاحبزادہ حامد رضا صاحب کہہ رہے ہیں، جب جواد احمد جو احمد بچر صاحب ہیں ان کو جو اپوزیشن لیڈر ان کو اریسٹ کیا گیا، ان کو عمر ایوب صاحب کو اریسٹ کیا گیا، حامد رضا صاحب کو جب خان صاحب سے ملنے گئے، یہ سب جو ہے ایک بڑے بڑے عہدے کے اوپر ہے اور یہ الیکٹڈ نمائندے ہیں. مجھ سے میں تلیمہ آپا اور سب کو 6 گھنٹے وہاں باہر اڈیالہ جیل کے باہر بٹھایا گیا. ہر روز کا جو ہے اڈیالہ جیل کے باہر ایک تماشا ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی یہاں پہ جواب دینا پسند نہیں کرتا. تو یہ سارے سوالات آج ہم نے انٹیریئر منسٹری کے اندر کیے ہیں. جی